السلام علیکم ناظرین، پروگرام حالات حاضرہ میں آج کے اہم سوالات موضوعات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل مغل. ہمارے گا بہت شکریہ سہیل مغل صاحب. ممتاز حسین راٹھور آزاد کشمیر کے واحد سیاستدان ہیں جنہیں عوام کے دلوں پر راج کرنے کا اعزاز حاصل رہا ہے. اگرچہ ان کا جو عرصہ اقتدار ہے باشد وزیر اعظم، وہ صرف 9 ماہ تک آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہے. اس سے پہلے وہ سینئر وزیر بھی رہے. تو ان کی جو زمانہ طالب علمی میں جو ان کی سیاست تھی وہ عوامی سیاست تھی. ان کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا، اور ان کی جو سوچ اور فکر اور جو ان کے نظریات تھے وہ خالصتاً سماجی مساوات پر مبنی معاشرے کے قیام کے لیے تھے، استحصال سے پاک معاشرے کے قیام کے لیے تھے. باشد طالب علم انہوں نے ایک طلباء تنظیم کی بنیاد رکھی تھی جسے نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کہتے ہیں. نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد رکھنے کے بعد ممتاز حسین راٹھور صاحب نہ صرف خود آزاد کشمیر کے سیاسی منظرنامے پر ابھرے، بلکہ اسی تنظیم کے پلیٹ فارم سے تربیت یافتہ سینکڑوں لوگ جو ہے وہ اس وقت بیرون ملک اور آزاد کشمیر میں سیاسی منظرنامے پر اپنی صلاحیتوں کا برپلا اظہار کر رہے ہیں، ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں. این ایس ایف نے آزاد کشمیر کو ایک بڑی سیاسی قیادت فراہم کی ہے. راٹھور صاحب نے باشد طالب علم اس تنظیم کی بنیاد رکھی تھی اور اس کے پہلے بانی صدر تھے. اس کے بعد وہ 1970 میں اسمبلی کے ممبر بنے. وہ کچھ عرصہ سینئر وزیر بھی رہے حکومت میں. پھر 1990 میں جب پیپلز پارٹی الیکشن جیت کر آئی تو وہ اس الیکشن میں وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور یہ پہلے وزیر اعظم تھے جنہیں عوامی وزیر اعظم ہونے کا اعزاز حاصل ہے. آج بھی ممتاز حسین راٹھور صاحب کا جو انداز حکمرانی ہے، جو عوامی سٹائل تھا، وہ اس کی مثال دی جاتی ہے. راٹھور صاحب جو ہے نا وہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے باہر نکلتے تھے، تو جس علاقے سے گزرتے تھے لوگ دیوانہ وار ان کی طرف بھاگتے تھے. ان کے لیے عقیدت اور محبت کا جو اظہار ہے وہ آج بھی موجود ہے. ان کی 26ویں برسی جو ہے وہ آج پلنگی میں ان کے آبائی گاؤں میں ان کی مزار پر جو ہے منائی جا رہی ہے، اور اس کی تقریب منعقد ہوئی ہے جس میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی جملہ قیادت اور ساتھ ساتھ گورنر کے پی کے جو ہے وہ بھی اس میں شریک ہوئے ہیں. اور یہ اس لحاظ سے ایک منفرد تقریب ہے جی کہ حویلی کوٹہ ایک دور افتادہ علاقہ ہے. اب اس علاقے کو پسماندہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن دور افتادہ علاقہ ہے جو ماضی میں نظر انداز رہا ہے. تو ممتاز راٹھور جیسی شخصیت جو کا وہاں پیدا ہونا جو ہے اس علاقے کی شناخت ہوا کرتا تھا پہلے، کہ وہ ویلی کوٹے کو لوگوں نے ممتاز حسین راٹھور کے نام سے پہچانا. راٹھور صاحب کی زندگی جو ہے وہ جدوجہد سے عبارت رہی ہے. انہوں نے اس معاشرے کے پسے ہوئے طبقات، محروم طبقات اور مزدور کسان کو باوقار اور باعزت مقام دلانے کے لیے منفرد کردار ادا کیا. آج بھی لوگ ان کی خدمات کو، ان کی سیاست کو، ان کے انداز فکر کو آگے بڑھانے کے لیے سرگرم ہیں. پیپلز پارٹی کے اندر ان کے نظریے، ان کی سوچ اور ان کے طرز عمل کو آگے بڑھانے کے لیے نہ صرف ان کی اولاد فیصل راٹھور اور مسعود راٹھور صاحب کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ، ان کے بے شمار لوگوں کو، نوجوانوں کو ممتاز حسین راٹھور صاحب نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. اچھا آج صاحب یہ بتائیے گا کہ سابق وزیر اعظم راجہ ممتاز حسین راٹھور صاحب کا جو شمار ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا. انہوں نے ہمیشہ پسے ہوئے طبقات، مزدور، تھڑے والوں کی بات کی، اور ان کا جو طرز حیات تھا وہ بھی ایک عام درویش ونش طرز کا تھا. یہ بتائیے گا کہ وہ واحد سیاسی شخصیت تھے جو پورے آزاد کشمیر میں یکساں طور پہ عوام کے اندر مقبول تھے. مظفر آباد سے انہوں نے الیکشن لڑا، وہ کامیاب ہو گئے. اسی طرح پورے آزاد کشمیر میں انہیں لوگ جو ہے دیوانہ وار ان سے محبت کرتے تھے. ان کی لخلت کے بعد ان کے جو سیاسی جانشین ہیں فیصل ممتاز راٹھور، کیا وہ اس سفر کو اس طرح جاری رکھ پائے؟ ممتاز حسین راٹھور صاحب کی جو شخصیت تھی وہ علاقے اور قبیلے سے بالا تر تھی. وہ جہاں بھی جاتے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ہم میں سے ہیں. ہر علاقے کے لوگ، ہر حلقے کے لوگ، ہر ضلع کے لوگ، ہر قبیلے کے لوگ ان کو اپنے وجود کا حصہ سمجھتے تھے. یہی ان کی مقبولیت کی وجہ تھی. ان کی انتقال کے بعد ان کے ورثاء جو ہیں ان کے طرز ملک کو اور ان کی جو سیاسی وراثت تھی اس انداز میں آگے نہیں بڑھا سکیں، لیکن پھر بھی لوگوں کی آج بھی ان کے ساتھ محبت کا ثبوت ہے کہ انہوں نے ان کے خاندان کے اندر جو ہے نا وہ سیاست اور ان کی جو سیاسی پگ ہے اس کو نیچے نہیں آنے دیا، ان کو برقرار رکھا ہے، ان کی عزت وقار کا خیال رکھا ہے. آج بھی اس ویلی گٹے کے اندر جو ہے نا ممتاز حسین راٹھور صاحب کے نام پر ووٹ پڑتا ہے. ان کے نام پر سیاست ہوتی ہے، ان کی حمایت یا مخالفت میں نہیں بلکہ ان کے حق میں. ان کے جو سب سے بڑے انتخابی حریف ہیں ان کی زندگی میں ان کو کوئی شکست نہیں دے سکا. ان کی وفات میں ہی، اپنی زندگی میں ہی
ممتاز حسین راٹھور صاحب نے چودھری محمد عزیز صاحب کو اپنا جو سیاسی جانشین قرار دے دیا تھا. ان کے مخالف ہونے کے باوجود راٹھور صاحب نے یہ کہا تھا جی کہ میرے بعد اس علاقے کی کوئی اگر نمائندگی کر سکتا ہے تو وہ چودھری محمد عزیز ہے. اور ان کے انتقال کے بعد چودھری محمد عزیز صاحب نے اپنے منفرد انداز سیاست سے یہ ثابت کیا کہ راٹھور صاحب کے بعد انہوں نے اس علاقے کو نہ صرف ترقی دی, شناخت دی, بلکہ اس مشن کو آگے بڑھایا. اچھا آج ہم یوں کہہ سکتے ہیں اس حلقے کے اطراف جو سیاست ہے وہ راجہ ممتاز حسین راٹھور کے اطراف گھومتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے گا اسی حلقہ میں گزشتہ روز جو ہے مسلم لیگ نون نے ایک بھرپور سیاسی پاور شو کیا ہے. مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر صاحب نے کل دو بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے سیاسی نظام کو خطرہ ہے. یہ بتائیے گا یہ بات انہوں نے کس پہ رائے میں کی. دوسرا انہوں نے کہا یہ جو آڈٹ رپورٹ ہے یہ اس نے آزاد کشمیر کی حکومت کی جو دیانتداری ہے اس کی اصلیت کا پول کھول دیا ہے. یہ دو جو باتیں انہوں نے کی ہیں. ایک یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب, یہ انہوں نے حکومتی کارکردگی کو نشانہ بنایا ہے اور حکومت کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے جبکہ ان کے اپنے لوگ حکومت میں موجود ہیں. یہ بتائیے گا انہوں نے تنقید پھر کس پہ کی ہے؟ تنقید جن پر کی ہے ان تک پہنچ گئی ہے. آپ کو اچھے طریقے سے اس بات کا علم ہے کہ جو حویلی کوٹے میں جو کل کا اجتماع ہے مسلم لیگ نون کا, اس میں جو عوام کی جو شرکت ہے, چودھری محمد عزیز صاحب کا اسی گراؤنڈ میں جنازہ ہوا تھا. جتنے لوگ جنازے میں شریک تھے اتنے لوگ ہی کل کے جلسے میں شریک ہیں. یہ کوئی انتخابی جلسہ نہیں تھا. یہ کچھ لوگ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے. محسن عزیز صاحب جو چودھری عزیز صاحب کی سیاسی وراثت کو آگے لے کر بڑھے, یہ ان کا پہلا سیاسی اجتماع تھا. اس پہلے سیاسی اجتماع میں انہوں نے اپنے والد محترم کی جو خود کو سیاسی جانشین شو کر دیا, سیاسی جانشین ہونے کا جو عملی ثبوت دیا ہے کہ ان کے مشن کو انہوں نے آگے بڑھایا. اور یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ چودھری محمد عزیز صاحب کی وفات کے وقت جو لوگ ان کے ساتھ تھے کل کے جلسے میں بھی اتنے ہی لوگ موجود ہیں. ان کے ساتھ کو بندہ ٹوٹا نہیں ہے بلکہ اضافی لوگ شامل ہوئے ہیں. یہ جو اجتماع تھا کل کا یہ شمولیتی پروگرام تھا اور کچھ لوگ جو مسلم لیگ نون کے اور چودھری محسن عزیز کے قافلے کا حصہ بنے ہیں ان کو خیر مقدم کے لیے جو ہے نا کل مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی قیادت جو ہے وہ وہاں گئی ہوئی تھی, جن میں شاہ غلام قادر صاحب, مشتاق مناز صاحب, طارق فاروق صاحب اور دیگر لوگ وہاں موجود تھے. اور وہاں جو خطاب ہوئے ہیں وہ بھی اسی حوالے سے ہوئے ہیں, چودھری محمد عزیز صاحب کے کارناموں کے حوالے سے, ان کی سیاست کے حوالے سے, ان کے انداز فکر, ان کے طرز عمل کے حوالے سے, اس علاقے میں جو انہوں نے ترقیاتی کام کیے ان کو ہی کل موضوع سخن بنایا ہے. اور اسی حوالے سے شاہ غلام قادر صاحب نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ اس حکومت نے اس مشن کو راستے میں چھوڑ دیا جو وہ مشن چودھری محمد عزیز صاحب نے اس علاقے کی پسماندگی دور کرنے کے لیے شروع کیا تھا. کیونکہ وہ ترقیاتی عمل وہاں ہی رکا ہوا ہے جہاں چودھری عزیز صاحب نے ان کے زندگی میں رکا تھا سیاسی عمل کے دوران. تو آنے والوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس عمل کو بلا تفریق جو ہے نا عوامی مفادات کو مد نظر رکھا آگے بڑھاتے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. بوجود وہ ایسا نہیں کر سکے ہیں چونکہ چودھری محمد عزیز صاحب جو ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ ہر مکتبہ فکر کو ساتھ لے کر چلتے تھے. انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ایک مستقبل کی سیاست کی جو حکمت عملی ہے وہ واضح کر دی تھی. اکثریت ہونے کے باوجود انہوں نے ضلع کونسل کا چیئرمین وہاں کی جو چھوٹی کشمیری برادری ہے اس میں سے لیا اور بلدیہ کا جو چیئرمین ہے وہ بھی چھوٹی برادری سے لیا. یہ واضح ثبوت تھا جی کہ چودھری محمد عزیز صاحب گجر قبیلہ کی اکثریت ہونے کے باوجود چھوٹے قبائل کے ساتھ اسی طرح ساتھ رہ کر آگے بڑھ رہے تھے جس طرح وہ گجر برادری کے. اچھا ہاشمی صاحب یہ سیاسی نظام کو خطرے کی جو بات کی ہے شاہ جی نے, اگلی بات سے بتائیں. شاہ صاحب نے جو دو باتیں کی اگلی, سیاسی نظام کو خطرہ ہے. سیاسی نظام کو کیا خطرہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں چودھری انوار الحق صاحب, انہوں نے الیکشن کمیشن میں تقرریاں نہیں کی ہیں ابھی تک اور نہ ہی ابھی تک اس پر کوئی مشاورت کی ہے. یہ آئین کی کھلی خلاف ورزی ہے. جب آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو وفاقہ کی حکومت جو ہے وہ آزاد کشمیر میں مداخلت کر سکتی ہے. جب وفاقی حکومت آزاد کشمیر میں مداخلت کرے گی تو صرف چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی کے حوالے سے نہیں ہوگی بلکہ دیگر آئین کی جو خلاف ورزی ہیں اس کے حوالے سے بھی ہوگی. جب وفاقی حکومت مداخلت کر سکتی ہے آئین کی خلاف ورزی کی صورت میں تو پھر آزاد کشمیر کے اتنے بڑے نظام حکومت کو, اتنے بڑے بجٹ کو, اتنے بڑے سیٹ اپ کو جو ہے نا وہ پھر اس کی جوازیت ثابت کرنی پڑے گی آپ کو. اور انوار الحق صاحب کے جو طرز عمل ہے اس نے یہ راستہ ہموار کر دیا ہے جی کہ اسلام آباد والے اس پر بیٹھ کر پہلے ہی اس کے ہمارے سسٹم کے وہ خلاف ہیں. وہاں کی جو افسر شاہی ہے وہ آزاد کشمیر کے اتنے بڑے جو انتظامی سیٹ اپ ہے, یہاں کی الگ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, پرچم, ہمارا قانون ساز اسمبلی اور ہمارا الگ ترانہ, یہ کسی کو اتنی آسانی سے ڈائجسٹ نہیں ہوتا چونکہ یہ ایک سمبولک گورنمنٹ ہے. اچھا ہاشمی صاحب ادھر میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کے آئین میں یہ بات موجود ہے کہ اگر ریاست کا چیف ایگزیکٹو اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو اس پہ بھی جو ہے وہ طریقہ کار موجود ہے
کہ اس کو اسمبلی کے ذریعے ریپلیس کر دیا جائے ایک، یا پھر عدالت سے رجوع کیا جائے کہ آئینی معاملات میں چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے. تو مجھے یہ بتائیے گا شاہ غلام قادر صاحب سیاسی جلسوں میں یہ مطالبہ کرنے کے بجائے وہ اسمبلی فلور پہ عملاً اقدامات کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں والی جو بات ہے نا، یہ اس کا جواب شاہ غلام قادر صاحب دے سکتے ہیں، میں نہیں دے سکتا. لیکن بظاہر یہ جو صورتحال نظر آتی ہے کہ قانون ساز اسمبلی کے اندر مسلم لیگ نون کی عددی اکثریت اتنی نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا اپسٹ کر سکے. وہ صرف 7 ممبران اسمبلی ہیں، ان میں سے بھی 5 حکومت کا حصہ ہیں، 2 باوجود نہیں ہیں. شاہ غلام قادر صاحب کوئی وزارت لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور سابق وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم سے کم کسی عہدے پر جچتے نہیں ہیں. تو 7 ممبران اسمبلی میں سے 5 جو حکومت کا حصہ ہیں، تو وہ مستفید ہو رہے ہیں معاملات سے. اس صورت میں شاہ غلام قادر صاحب کا یہ کہنا کہ حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ تو پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ پہلی دفعہ نہیں انہوں نے کہی ہے. اس دفعہ ذرا زور دے کر کہی ہے جی کہ حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ عوامی توقعات کے مطابق نہیں ہے. چونکہ اگر آپ تھوڑا سا آگے کی طرف دیکھیں تو الیکشن آ رہے ہیں. الیکشن جو اب قریب آتے ہیں تو پھر سیاسی جماعتیں اور سیاسی شخصیات پھر اس الیکشن کو مد نظر رکھ کر بات کرتی ہیں تاکہ عوام کے اندر تھوڑی سی ہمدردی حاصل کر سکیں، تھوڑی سی پاپولیرٹی حاصل کر سکیں. تو عوام میں جا کر اس طرح کی بات کرنا صرف ووٹرز کو متوجہ کرنے کے لیے اچھا ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کس طرح پذیرائی ملے گی مسلم لیگ نون کو کہ جب کہ بعد انہوں نے اپنے ممبران اسمبلی کو وزراء کو کہا ہے کہ وہ حکومت سے باہر آ جائیں، وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، دوسری جانب وہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. یہ کیا سیاسی تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ ابام والی بات ختم ہو گئی ہے، بجٹ تک یہ معاملات اسی طرح چلیں گے، اور بجٹ کے فوری بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ وزراء جو مسلم لیگ نون کے ہیں یہ حکومت کا حصہ نہیں رہیں گے. اگر یہ حکومت میں رہتے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں رہیں گے. ان کے لیے فائدے کی بات یہ ہے کہ وہ حکومت چھوڑ دیں. حکومت چھوڑ کر یہ دوبارہ اسمبلی میں آ سکتے ہیں. الیکشن کے دوران مرہ مسلم لیگ نون کے پاس 1 سے زیادہ امیدوار موجود ہیں ہر حلقہ انتخاب میں، تو یہ امیدواروں کی کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ سے محروم ہونے کی جو معاملہ ہے یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. کوئی بندہ اس وقت مسلم لیگ نون چھوڑنے کا یا مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے محرومی کا جو ہے صدمہ برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو اسی تناظر میں شاہ غلام قادر صاحب کے لب و لہجے میں تھوڑی سی جو تیزی آ رہی ہے وہ اسی صورتحال کو مد نظر رکھ رہا ہے. چونکہ نواز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا جی کہ ہم اپنے پرانے کارکنوں کو ترجیح دیں گے. ہمارے کارکن جو ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، پارٹی کا ساتھ دیا اور تکلیف برداشت کی، پریشانیاں دیکھی اور جماعت کے ساتھ وابستہ رہے، نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا پرچم سر بلند رکھا، وہ مستحق ہیں. ساری جماعتوں میں یہ میرٹ ہونا چاہیے کہ جو مشکل وقت کے کارکنان قربانیاں دیتی ہیں، جو جماعت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اپنی جماعت کے لیے قید و بند کی صورتیں برداشت کرتے ہیں، مخالفین کی مخالفت کا سامنا کرتے ہیں، ان کا یہ پہلا حق ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہوں تو سب سے پہلے ٹکٹ ان کو دیا جائے. تو شاہ صاحب نے جو بات آڈٹ کے حوالے سے کی ہے تو یہ بات تو تسلیم ہو گئی ہے جی کہ آڈٹ دستاویز میں جو چیزیں نشاندہی کی گئی ہیں وہ اس پر جو حکومت کا موقف ہے وہ درست نہیں ہے. شاہ غلام قادر صاحب بھی اسپیکر رہے ہیں اور آئندہ مستقبل کے وزیر اعظم ہیں. تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آڈٹ دستاویز کے مطابق جو اختیارات کا ناجائز استعمال اور دیگر جو الزامات ہیں وہ اگر درست ہیں تو پھر حکومت کو جواب دینا چاہیے. حکومت کو ویسے بھی جواب دینا چاہیے وزیر اعظم صاحب کو جی کہ انہوں نے 8-10 بیوروکریٹس کی پینشن روکی ہوئی ہے جی کہ ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے NOC نہیں جاری ہوا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا وجود ہی نہیں ہے. ایک طرف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہ بنا کر آئین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے ان لوگوں کے 8-10 سیکٹریز جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے NOC روکے ہوئے ہیں جن کی آئین اور قانون میں کوئی پروویژن نہیں ہے کہ ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے NOC لینا ضروری ہے. تو پھر آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے. اچھا یہ بتائیے گا آگے بڑھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا آج 2 حوالوں سے بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں. ایک کو بہبودی آبادی کے 128 ملازمین کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور دوسرا فیصلہ اسمبلی کے جو پروٹوکول آفیسر تھے ان کی جیلی جو اسناد ہیں ان کے حوالے سے انہیں برطرف کر فارغ کر دیا گیا ہے. اس کی ذرا تفصیلات بتائیے گا. آج کا دن جو ہے نا سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر کی جانب سے 2 بڑی اور اچھی خبروں کی نوید کے ساتھ طلوع ہوا ہے. چند دن پہلے جو ہے نا وہ محکمہ بہبود آبادی کے جو سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے ایک عدالتی حکم کے تحت عدالت نے یہ حکم دیا تھا جی کہ جو بہبود آبادی کے جو ملازمین بھرتی ہوئے ہیں ان کی تحقیقات کی جائیں کہ یہ تحت قواعد بھرتی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. تو چونکہ محکمہ خود پھنسا تھا، انہوں نے غیر قانونی کام کیا ہوا تھا، سفارشی لوگ بھرتی کیے ہوئے تھے اور میرٹ سے ہٹ کر لوگ بھرتی کیے ہوئے تھے. تو انہوں نے تحقیقات کے بجائے وہ سارے جتنے لوگ بھرتی ہوئے تھے جن میں مستقین بھی تھے اور پرانی 10 سال سے زائد سروس کے عمل بھی تھے 128 ملازمین، ان سب کو فارغ کر دیا. انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا
بلکہ سپریم کورٹ میں درخواست دی تھی کہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ تحقیقات کرنے کا ہے، اور سیکرٹری صاحب نے سارے ملازم فارغ کر دیے ہیں. تو آج انہوں نے وہ جو سیکرٹری کا جو نوٹیفیکیشن تھا فراغت کا 128 ملازمین کی فراغت کا، اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے. تو یہ خوش آئند بات ہے کہ 128 ملازمین کم از کم ان کا مستقبل محفوظ ہو گیا ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ قانون ساز اسمبلی میں ایک ملازم تھے، انہوں نے کوئی اپنی ملازمت کے حصول کے لیے جعلی تعلیمی دستاویزات شامل کروائی تھی. تو یہ بہت پرانا کیس ہے، 25 سال سے زیادہ اس کا گزر چکا ہے. متعلقہ تعلیمی اداروں نے یہ تصدیق دے دی تھی کہ جو تعلیمی اسناد تصدیق کے لیے بھیجی گئی ہیں یہ بوگس ہیں، جعلی ہے. تو آج سپریم کورٹ نے اس حوالے سے واضح فیصلہ دیا جی کہ یہ پروٹوکول آفیسر تھے، یہ 17 اسکیل میں بھرتی ہوئے تھے، اور اس وقت یہ پہنچ گئے ہیں 19ویں اسکیل میں پروٹوکول آفیسر ہو چکے ہیں، اور بھرتی ہوئے تھے اسٹیٹ آفیسر کے طور پر. یہ اس وقت کے اسپیکر جنہوں نے بھرتی کیا تھا ان کے بھانجے تھے، نام ان کا مشتاق عباسی ہے. تو ان کو ملازمت سے ہی فارغ نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو جتنی بھی تنخواہ برآمد وصول کی ہے انہوں نے، جو تقریباً 3.5 کروڑ روپے سے زائد بنتی ہے مبینہ طور پر، وہ ان کو واپس کروانی، داخلہ خزانہ کی کروانی پڑیں گی. یہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں ایک منفرد اور ایسا فیصلہ ہے جس کے بہت گہرے اور دور رس اثرات مرتب ہونے ہیں، کیونکہ آزاد کشمیر میں سینکڑوں لوگ اس وقت بھی جعلی اسناد، جعلی ڈاکومنٹس کی بنیاد پر ملازمتیں کر رہے ہیں، کچھ ریٹائر بھی ہو چکے ہوئے ہیں. یہ معاملہ جو ہے نا تحقیقات طلب ہے. ابھی بہت سارے ہر ملازم کی جو ہے نا تعلیمی دستاویزات نہیں، دیگر دو دستاویزات ہیں جن میں اسٹیٹ سبجیکٹ اور میڈیکل اور دیگر چیزیں شامل ہیں، ان کی سب کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے. تعلیمی اسناد کی تصدیق کے لیے باضابطہ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر رکھا ہے، لیکن کوئی بھی محکمہ ابھی تک اس کو پورا نہیں اتروایا. موجودہ وزیر اعظم صاحب نے آتے ہی حکم دیا تھا تعلیمی اسناد کی تصدیق کا، لیکن اس میں بھی عمل درآمد نہیں کروا سکے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بندہ یہ فارغ ہوا ہے اور سپریم کورٹ نے انتہائی انصاف پر مبنی فیصلہ دیا ہے، اس وقت اس کے دور اثرات مرتب ہوں گے. جتنے بھی جعلی اسناد کے عمل، جعلی دستاویزات کے عمل ملازم ہیں، انہیں آج خود نوکریاں چھوڑ دینی چاہیے تاکہ بے روزگار نوجوانوں کے لیے راستہ نکلے. جعلی دستاویزات کے بنیاد پر نوکری کرنا ایک تو قانون جرم بھی ہے، اور قومی خزانے سے پیسے وصول کرتے رہنا، تنخواہ وصول کرتے رہنا، اور ترقیاں حاصل کرنا، اور ریٹائر ہو جانا، ریٹائرمنٹ پر بھی برات لے لینا، یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک سانحہ ہے ہمارے سسٹم کے حوالے سے. اچھا ابھی صاحب ایک شارٹلی سا سوال ہے، اس کا جواب دیجیے گا کہ سینٹرل جیل مظفر آباد میں پانی کا ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے. ایک مقامی اخبار نے اس خبر کو رپورٹ بھی کیا ہے کہ سینٹرل جیل میں کوئی بھی پائپ لائن جو ہے نہیں بچھائی گئی. اس وقت قیدی شدید مشکلات کا شکار ہیں. تپتی ہوئی گرمی میں آگ برساتا ہوا جو سورج ہے، اس میں اس موسم میں قیدی جو ہیں شدید ذہنی اذیت کا شکار ہیں. محکمہ پبلک ہیلتھ کو بھی کئی بار جو ہے جیل حکام کی جانب سے تحریک کی گئی، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی. تو آج آپ اس پروگرام کی وساطت سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ انسانی ہمدردی کا معاملہ ہے. سہیل صاحب، صرف سینٹرل جیل مظفر آباد کا معاملہ نہیں ہے، پورے آزاد کشمیر میں مجموعی طور پر پینے کے صاف پانی کی قلت ہے. ٹھیک ہے، بارشیں کم ہوئی ہیں اور زیر زمین پانی کی جو سطح ہے وہ نیچے چلتی جا رہی ہے، اور پانی کی شدید قلت ہے. جو میرپور ڈویژن ہے اس میں، ہمارے ضلع کوٹلی میں تو پانی کا بالکل سنگین ترین بحران ہے، اور میرپور میں بھی ایسی صورتحال میں. آپ میرپور کے چاروں اطراف اگر دیکھیں تو ڈیم ہے. جن لوگوں نے یہ قربانی دے کر یہ ڈیم بنایا ان کو اس ڈیم کا پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس طرف تو حکومت کو توجہ دینی چاہیے، اور سینٹرل جیل مظفر آباد سمیت ہر وہ جگہ، ہر وہ ادارہ جہاں پانی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ پانی کا صاف پانی فراہم کرنے کی جو اقدامات ہیں وہ اٹھانے چاہیے. ہماری اطلاعات کے مطابق حکومت نے پانی کی سپلائی کے حوالے سے جتنے بھی منصوبے تھے ان کے فنڈز روک کر رکھے ہیں. سینٹرل جیل مظفر آباد کے لیے تو ہنگامی طور پر جو این جی اوز ہیں ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، ہنگامی طور پر پانی کی فراہمی یقینی بنانی چاہیے، چونکہ وہاں خطرناک ترین جرائم میں ملوث لوگ قید ہیں. ان کے قیدی ہونے کے باوجود ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ متاثر نہیں ہوتے. ان کا پانی پینا، پانی صاف پانی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے، اور یہ ان کا حق ہے. ان کی صحت کا خیال رکھنا یہ بھی حکومت کی ذمہ داری میں شامل ہے، اور اس طرف سنجیدہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کی توجہ مبذول کرواؤں گا کہ وہ سو موٹو لے کر اس معاملے کو، چونکہ یہ سارے لوگ عدالتوں کے احکامات کے تحت جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں. بہت شکریہ جناب جاوید اقبال صاحب. شکریہ. سے پہلے میں دو چیزیں مزید خبریں دو آپ کو جو ہے نا بتا دوں. ایک تو آزاد کشمیر کا جو بجٹ ہے وہ 19 تاریخ کو پیش کیا جا رہا ہے. قانون ساز اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کے لیے سمری ارسال کر دی گئی ہے. دوسری ایک خبر ہے کہ سینسا کے مقام پر کل ایک
محکمہ جنگلات کے ڈپو میں آگ لگی تھی جس میں کروڑوں روپے مالیت کی لکڑی جل گئی تھی. سیکرٹری جنگلات انصر یعقوب صاحب نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے اور وہ کمیٹی کی رپورٹ جو ہے وہ 24 گھنٹے میں ان کو پیش کی جانی ہے, جس میں طے کیا جائے گا کہ 5 گھنٹے تک آگ جلتی رہی سرکاری لکڑی میں. اور مبینہ اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں سے جو قیمتی لکڑی ہے وہ رات کی تاریکی میں دریا جہلم کے راستے جو ہے وہ کلر سیدنگ کی طرف منتقل کی گئی, اور پھر اگلے دن وہاں جو بالن پڑا ہوا تھا اس کو آگ لگا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ قیمتی لکڑی جھیل کی تھی جس کو آگ لگی کیسے, یہ معاملہ طے کرنا ہے. اور وہاں لکڑی موجود کتنی تھی یہ بھی ایک شفاف تحقیقات کا تقاضا کرتا ہے. تو توقع رکھنی چاہیے کہ یہ جو ٹمبر مافیا ہے وہ اگر اس طرح کی واردات سینسا کے مقام پر کر سکتا ہے تو پھر ٹمبر مافیا سے کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے. بہت شکریہ جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.